خوب آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ خود قربانیاں جو امام نے دی ہیں رسول اکرم کے پہلے دن سے جو نبوت کی دعوتیں دینا شروع ہوئی ہیں، نبوت کو جو کام شروع ہوا ہے، سب سے پہلے یعنی اپنے پچھلے درس میں پڑھا جانا کہ دعوت ذوالعشیرہ کا جب حکم آیا تھا، تب سے لے کر جو قربانیاں امام نے دی ہیں ہمارے لیے واقعاً اس کو بلایا نہیں جا سکتا ہے اور اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ وہاں سے جو شروع ہوا تھا ایک سلسلہ ہمکاریوں کا، دین کو پھیلانے کا، کبھی بھی امام نے رسول کو تنہا نہیں چھوڑا۔ خوب دعوت ذوالعشیرہ میں جتنی بار پیغمبر نے اپنی مدد کے لیے پکارا، اتنی بار خود امام نے لبیک کہا، ان کی دعوت کو قبول کیا خوب، اور ان کے شانہ بشانہ سائے کی طرح ہمیشہ ساتھ ساتھ رہے اور اپنی دنیا کے آخری دن، آخری سانس تک وہ دین کے لیے ہی کام کرتے رہے۔ اور یعنی اس طرح سے تھا کہ جو امام جو ہے وہ رسول کی اس طرح رغبت تھی، دونوں کی نزدیکیاں اس طرح تھی کہ ان کا گوشت ان کا گوشت، ان کی پوست ان کی پوست تھی، یعنی واقعاً دونوں ایک دوسرے کا ٹکڑا تھے، ایک دوسرے کا رکن تھے، ایک دوسرے کے اتنا زیادہ قریب تھے کہ جو کام رسول نے دین کے لیے کیا، ساتھ ساتھ امامت نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اور جتنی بھی مملکت کے امور تھے، یعنی میدان جنگ ہو یا کوئی تاجدار نبوت اور رسالت کے آگے آگے رہتے تھے، ہمیشہ ہمیشہ ان کا ساتھ دیا ہے۔ خوب ہم یہ جانتے ہیں کہ امام جو ہیں ایک نوری تخلیق ہیں، ٹھیک ہے نا، انسانی شکل میں ایک نوری تخلیق ہیں کہ جس کے نور کو ابتدا یعنی ہمیں نہیں پتہ، مثلا ہمارے نزدیک جو امام کے ولادت ہوئی ہے وہ 13 رجب کو 30 عام الفیل کو خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں جو ہے جمعہ کے دن ان کی پیدائش بتائی جاتی ہے، روایتوں میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے، لیکن یہ جو ہمارے سامنے انسانی شکل و صورت میں امام تھے یہ ان کے ولادت کی تاریخ ہے خوب۔ لیکن امام جو نوری تھے تو آدم و حوا کی تخلیق کے نہ جانے کتنے ہزار سال پہلے امام کے نور کو خلق کر دیا تھا خدا نے۔ خوب یہ ہوئی ان کی ولادت جو ایک نوری ولادت تھی، اور ایک جو انسانی شکل و صورت کی ولادت تھی وہ 13 رجب 30 عام الفیل خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں جمعہ کے دن ہوئی ہے۔ خوب تاریخ اسلام میں ان کی جو ولادت کے بارے میں جو داستان مثلا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ ان کی جو والدہ گرامی تھی جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، جب ان کا آخری وقت زی آتا ہے، درد کا عالم ہوتا ہے اور تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو انہوں نے جا کر اس حالت کو اپنی بیان کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ خانہ کعبہ کے قریب چلی جائیں۔ اسی حالت میں وہ خانہ کعبہ کے پاس آ جاتی ہیں، آنے کے بعد وہ طواف کعبہ کرتی ہیں، عبادتوں کو چند عبادتوں کا انجام دیتی ہیں، اس کے بعد جا کر کیا ہے دیوار کعبہ کے پاس جا کر ٹیک لگا کر کھڑی ہو جاتی ہیں اور خداوند عالم سے جناب ابراہیم کا واسطہ دے کر توسل مثلا دعائیں کرتی ہیں، ان کا واسطہ دیتی ہیں، اور یہ اور اپنے شکم میں جو ان کا مولودہ بچہ تھا، ان کا مولود بچہ تھا، اس کا واسطہ دیتی ہیں، اور جیسے ہی واسطہ دیتی ہیں دعا ختم بھی نہیں ہوتی ہیں، دیواریں کعبہ جو ہے شگاف ہوتی ہے، پھٹ جاتی ہے، وہ اس میں داخل ہوتی ہیں، وہ اسی طرح سے جڑ جاتی ہے جیسے اس میں کوئی شگاف ہی نہ ہو۔ خوب یہ عظمت ہے امام کی کہ ان کے ولادت بھی خداوند عالم نے کس طرح سے مخصوص ولادت قرار پائی ہے ان کی، کس طرح سے کوئی بھی اس دنیا میں نہیں آیا۔ خوب اس کے بعد ان کی حیات طیبہ کا وہ پہلو کہ واقعاً انسان کا ایک مہم زندگی کا رکن ہے، اور کیا ہے وہ ازدواجی زندگی اس کی، کہ انہوں نے شادی کی جناب رسول خدا کی بیٹی سے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، اور خود رسول نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی کا کوئی ہمکف نہیں ہوتا اس پوری دنیا میں، یعنی جس طرح سے بعظمت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اسی طرح سے برابری کی عظمت خود حضرت علی علیہ السلام کی ہے۔
خوب یہ دونوں کا جو جوڑ تھا، جو برابری تھی، جو عظمتوں کی برابری تھی، وہ جو ہے برابر کے تھے. خوب، کیونکہ اگر بی بی نہ ہوتی تو شاید امام کا ہم کف کوئی اس دنیا میں اس طرح سے خاتون نہ ملتی جو نقش امام کی زندگی میں حضرت زہرا کا رہا ہے. خوب، اس طرح سے ان کی شادی ہوئی، اور یہ حکم پروردگار تھا کہ ان دونوں کی جو ازدواجی جو حکم تھا خدا کا، اور اس کو جو رسول خدا نے تکمیل تک پہنچایا، یہ حکم پروردگار سے ہوا تھا. اور پھر فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی نسل، یعنی رسول کہتے ہیں کہ ہر نبی کی نسل اس کے صلب میں خدا نے ڈالی ہے، لیکن میری نسل کو اللہ نے علی کے صلب میں ڈالی ہے، کہ جس کے ذریعے سے میری نسل آگے بڑھتی رہے گی. خوب، یہاں پہ مختصراً طور پر بتایا گیا ہے کہ اس دنیا میں امام اس دنیا سے اتنے زیادہ بیزار تھے، نہ مال و دولت کی کبھی لالچ، دنیا کی رنگینیوں کی لالچ امام کی نظر میں کبھی بھی نہیں. امام نے اس طرح سے سادہ زندگی گزاری ہے کہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ امام نے 3 طلاقیں اس دنیا کو دی ہے. 3 طلاقیں دینے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاں طلاقیں دے دیں اور انسان ختم ہے. اس کی اہمیت یہ بتائیے کہ جب انسان 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو طلاق بائن کہا جاتا ہے اسے، کہ جس کے بعد رجوع کا کوئی بھی جو ہے ذریعہ نہیں ہوتا ہے، وہ اس کی طرف پلٹتا نہیں ہے، پلٹنے کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا ہے. خود امام نے کہا کہ اے دنیا، تو میرے لیے یعنی دھوکہ تو سب کو دے سکتی ہے، لیکن مجھے تو دھوکہ نہیں دے سکتی، کیونکہ میں نے تجھے طلاق بائن دے دی ہے، کہ جس کے بعد رجوع کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پر روایتوں میں ملتا ہے کہ ابن طلحہ شافی لکھتے ہیں کہ ایک دن امام علی علیہ السلام نے جابر ابن عبداللہ انصاری کو لمبی لمبی سانسیں لیتے ہوئے دیکھا، تو ان سے سوال کیا ہے جابر کہ تمہاری سانسیں دنیا کے لیے ہیں، یعنی تم اس دنیا کے لیے ان سانسوں کو لمبی لمبی سانسیں لے رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مولا، کچھ ایسے ہی ہے. تو امام نے فرمایا جابر سنو، انسان کی زندگی کا دار و مدار 7 چیزوں پر ہوتا ہے، اور میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمام لذتیں دنیا کی لذتوں کا، یعنی جن پر تمام لذتیں دنیا کے خاتمہ ہیں. خوب، یعنی بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں، اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام، اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں. جزاک اللہ خیر.